جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ عام صورت نہیں ہے میرے محترم بھائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا قصہ اس سے آغاز ہوا ہے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو قوم والوں نے آگے سے کیا کہا ذرا سنیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی، جو قوم کے سردار تھے، بڑے تھے، جناب نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ بھئی آپ کے جو پیروکار ہیں نا، آپ کی دعوت کو جو ماننے والے ہیں، وہ تو کمزور لوگ ہیں، معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، کمی لوگ ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری ہم پر کوئی برتری نہیں ہے، کوئی آپ مال و دولت میں یا اسی طرح عہدے منصب میں، آج لوگوں کے ہاں بھی ادھر بھی یہی معیار ہے، ان ظالموں نے بھی یہی معیار سمجھا تھا حق کا کہ وہ لوگ جو مال و دولت میں آگے ہوں، اسی طرح جناب آپ علاقے کے چودھری رئیس ہوں اور اسی طرح ان کے پاس عہدے مناصب ہوں، جناب وہ لوگ جو جس کو قبول کرتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کے پاس پیچھے تو چلنے والے وہ کمزور سے لوگ ہیں۔ تو ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، صرف پھر آپ کی بات سنیں گے۔ آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ہمارا جو مقام ہے نا وہ اونچا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات نہیں سن سکتے، ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ جناب نوح اور نبی جو ہوتے ہیں وہ تو ہر ایک کے لیے دعوت لے کر آتے ہیں، وہ کسی کو خاص نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ ایک صحابی جو کہ نابینا تھے، آپ کے پاس سرداران مکہ میں سے کچھ آ کر بیٹھے، تیار ہوئے آپ کی بات سننے کے لیے، تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کسی مسئلہ کی دریافت کرنے کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے پہ تیوری چڑھائی، بل دیے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی، اللہ نے صورت اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ آپ ان سرداروں کی پرواہ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ایک اللہ والا جو اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، آپ نے اس کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کیا، اپنا منہ بسورا۔ یا قرآن کے الفاظ، عبسا، اس نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی، وتولی، اور اس سے اعراض کیا کہ ایک اندھا آ گیا ہے، نابینا آ گیا۔ آپ ٹھیک ہے، حرص ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ اپنے ایک جان نثار کو پیچھے کر رہے ہیں اور ان چودھریوں کو جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے ان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس لیے بعد میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں وہ آیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میری سرزنش کی تھی۔ تو جناب نوح بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں ان کو کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں سب کے لیے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا، ان کو نہیں یہاں سے نکال سکتا۔ اگر میں بالفرض ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیتا ہوں تو کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ بتلاؤ۔ یہ دنیا میں اللہ کے ہاں معیار اور ہے، دنیا والوں کے ہاں معیار اور ہے، کل قیامت والے دن کون مدد کرے گا؟ بہرحال میں کوئی کہنے لگے میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو خیر نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں؟ اللہ دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے جب باتیں کی، ان کو دعوت دی، ان کی باتوں کا جب جواب دیا، لاجواب ہو گئے وہ بدبخت۔ تو جب قوت والے، طاقت والے لاجواب ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! کہتے ہیں اے نوح، بڑا تو نے جھگڑ لیا ہم سے، کوئی زیادہ ہی نہیں جھگڑا کرنا، صرف اچھا نیک بندہ کوئی صالح کسی کے پاس جاتا، جا یار، کچھ زیادہ ہی نہیں تو آج دعوت دے رہا، کچھ زیادہ ہی نہیں تو بات کر رہا دین کی، جا کے اپنے گھر جا کے دعوت دے، جا کے فلاں کو دعوت دے، ادھر نہ آیا کر۔ وہ بھی کہنے لگے بڑا آج تو نے جھگڑ کر لی، تو نا جو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے نا وہ عذاب لے آ۔ اللہ کو جناب نوح پھر جو ہے نا بڑے پیار سے، بڑے ہی نرم لہجے سے کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ جب وہ لائے گا نا، جب اس نے چاہا تو وہ لے آئے گا، تو پھر تم اس کو روک نہیں سکتے، اللہ کو بے بس یا عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت میرا خیر خواہی کرنا، میرا جو ہے تمہاری ہمدردی کرنا بھی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اب سلسلہ چلتا رہا، آپ کو پتہ ہے جناب نوح علیہ السلام نے
کتنا عرصہ دعوت دی؟ 950 سال صرف دعوت دی ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ اے نوح اب اس کے بعد کسی اور نے ایمان نہیں لانا، جس نے لانا تھا وہ لا چکا ہے۔ تو اب جو ہے نا آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ چل گیا، بلکہ وہ ایسے ظالم تھے، اللہ اکبر، ایسے ظالم، ایسے کفر اور ایسے عناد پر کھڑے تھے، ہٹ درمی پر کھڑے تھے کہ مرتے ہوئے اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ بھئی اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا اور نوح کی بات کو نہیں ماننا۔ ایسے ظالم تھے۔ اس لیے جب جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ حرکتیں دیکھیں، ان کے یہ معاملے دیکھے، اللہ کی بغاوت دیکھی، تو جناب نوح نے جو بد دعا کی تھی وہ تو سنیں۔ اللہ نے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، بد دعا کی، فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر کافر تو بڑی دور کی بات، کافروں کا کوئی گھر بھی نہ چھوڑنا، کسی کافر کا گھر بھی نہ چھوڑنا، یا اللہ انہیں تو چھوڑے گا نا یہ فاسق فاجر ہی جنم دیں گے، ایسے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی۔ اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب پھر کشتی بناؤ، کشتی بنانی شروع کر دی۔ تو کشتی بنانے لگے، جیسے ہی کشتی بنا رہے تھے تو سردار آپ کے پاس سے گزرتے، پھر مذاق شروع کر دیں، لو جی اس جناب صحرا میں اور خشکی میں اب جناب کشتی چلاؤ گے، اب ترخان بن گئے ہو، اب جناب پہلے تو مولوی تھے، پہلے تو دعوت دیتے تھے، اب یہ سلسلہ شروع۔ تو جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام بس اتنا ہی کہتے تھے صبر کرو ذرا، ہم تمہارے ساتھ جو ہے نا پورا پھر آپ کے مذاقوں کا بدلہ عنقریب آپ کو دیں گے، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی بنا دی۔ اب وہ کشتی کیسے تھی اس کے بارے میں مفسرین بالخصوص اسرائیلی روایات، اس میں جناب بڑا لمبا چوڑا آتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہاتھ لمبی تھی، کتنے ہاتھ چوڑی تھی، کتنے جناب اس کے وہ طبق تھے، یعنی منزلیں تھیں اس کی۔ دیکھیں اس میں کوئی قرآن یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ملتی اس کشتی کی کیفیت کے بارے میں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کشتی کے بارے میں فرمایا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ کشتی ہماری وحی کے مطابق، ہماری ہدایت کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے بنا۔ تو جو اللہ نے بنوائی وہ کیسی عظیم کشتی ہوگی، بس اتنا ہی کافی ہے، وہ بڑی عظیم ہوگی، بس کافی ہے اتنا۔ اچھا دوسرا اس میں کیا تھا کہ اس میں آپ نے ہر قسم کے جوڑے، یہ جو چرند پرند حیوان، ان میں سے ہر ایک جوڑا بھی اس میں کیا کرنا ہے، اس کو سوار کرنا ہے، اور مومنوں کو آپ نے سوار کرنا ہے۔ دوسرا اللہ نے یہ کہا کہ جب یہ کشتی تیار ہو جائے اور پھر جب میرا حکم آ جائے پھر آپ نے اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو اس میں سوار کر لینا ہے، اور ظالموں کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنی، سب نے اب غرق ہونا ہے۔ اب جناب اللہ نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ فارت تنور، تندور جو ہے وہ ابل پڑے گا۔ تندور کیا ہے؟ ابل، یعنی تندور جس میں یہ روٹیاں لگاتے ہیں، اس سے پانی ابل پڑے گا۔ یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو جیسے ہی وہ نشانی ہوئی، جناب نوح علیہ السلام نے اپنے جان نثاروں کو جو ایمان لائے تھے، اللہ نے کہا الا قلیل، تھوڑے ہی لوگ تھے۔ اس میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن روایات آتی ہیں اسرائیلی روایات، کوئی کہتا ہے 18 تھے، کوئی کہتا ہے 40، کوئی کہتا ہے 80 بندے، بہرحال اللہ نے کہا تھوڑے ہی بندے تھے، ان کو سوار کیا۔ اب کشتی پہ سوار ہوا اور کیا ہوا، اب نیچے سے زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بارش، اللہ اکبر، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی۔ اب کشتی جو ہے وہ ہے تیرنا شروع ہو گئی، ظاہر ہے پانی تھا، پانی پہ کشتی تیرنا شروع ہو گئی۔ اب جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کا نام لے کر اس پر سو، یہ دعا پڑھو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا ٹھہرنا ہے۔ اب کشتی میں سوار کر لیا اور سوار ہو گئے، پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ لوگ غرق ہونا شروع ہوئے۔ تو جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کشتی چل رہی تھی، پہاڑوں جیسی آگے موجیں تھیں، ان میں دیکھا کہ ایک سائڈ پہ ان کا بیٹا جو ہے، وہ کافر بیٹا جو تھا وہ کھڑا تھا۔ تو جناب نوح نے اس کو آواز دی اور کہا محبت غالب بھائی، ظاہر بیٹا تو تھا نا،
محبت غالب آئی تو کہا اے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کی دوستی جو ہے نا وہ بڑی بری ہوتی ہے، بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ برے لوگوں کی دوستی بڑی برباد کر دینے والی دوستی ہوتی ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا۔ اس ظاہری ہلاکت کو دیکھ کر بھی کہتا ہے میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے دوست اور ہیں۔ کہتا میں کوئی بات نہیں، پانی آ گیا کوئی مسئلہ نہیں، آتا رہتا ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، پہاڑوں پر تو نہیں نا پانی چڑھ جانا۔ اس کا یہ بیچارے کا خیال تھا۔ تو کہتا ہے وہ کہنے لگے نہیں آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچنا اسی نے ہے جس پر میرے رب کا رحم ہوا۔ ابھی کہتے ہیں یہاں پہ مفسرین ایک بات لکھتے ہیں بڑی زبردست کہ اللہ تعالیٰ کو یا یوں سمجھ لو کہ وہ جو عذاب تھا اس کو موحد باپ اور اسی طرح اس کا جو نافرمان کافر بیٹا تھا جو اس وقت آگے سے جواب دے رہا تھا، اس کی باتوں کو اس نے برداشت نہیں کیا۔ ایک موج آئی، ایک لہر آئی اور اس کو، اس ظالم کافر اس کے بیٹے کو، جناب نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کو وہ بہا کر لے گئی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اللہ نے کہا جو غرق کیے ہوئے لوگ تھے ان میں وہ ہو گیا۔ برے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، برے لوگوں کے ساتھ تھا، برے لوگوں کے ساتھ ہی وہ چلا گیا۔ اب جناب نوح علیہ السلام پہلے اسے دعوت دے رہے تھے سواری کی، سوار ہونے کی۔ اب جو ہے جب دیکھا سامنے ڈوب رہا ہے تو کہا یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، گھر والوں سے ہے، تو تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو سوار کر لے، تو یا اللہ تو اللہ اکبر۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ نے آگے سے جواب دیا اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اہل تیرے ہیں وہ ایمان والے ہیں، جو تیرے گھر والے ہیں وہ کون ہیں؟ ایمان والے۔ نافرمان کافر وہ تیرے اہل نہیں ہے۔ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ جو آپ نے دعا کی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے پھر آگے جناب نوح علیہ السلام کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے، نادانوں میں سے ہو جائے، ایسا سوال کرے جس کا تیرے پاس علم۔ فوراً جناب نوح علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے وہ سوال کیا ہے جو جائز نہیں تھا، جو درست نہیں تھا۔ یہاں پہ ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کون ہیں؟ پہلے رسول اور اولو العزم پیغمبروں میں سے 950 سال دعوت دینے والے ہیں۔ وہ اپنے سگے بیٹے کو چاہت کے باوجود نہیں بچا سکے۔ ادھر تو جناب کہتے ہیں حضرت صاحب کی جدھر نظر کرم ہو جائے سارے کچھ جناب اس دن جناب فلاں بھی بچ گیا تو فلاں بھی بچ گیا، تو پتہ نہیں کیا کچھ خرافات کرتے ہیں۔ نبی ہے اور اولو العزم پیغمبر ہے، عام پیغمبر نہیں، اولو العزم پیغمبر جو 5 بڑے جید انبیاء کرام ہیں، رسل ہیں، ان میں سے ہیں وہ تو سامنے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر پتہ ہوتا کہ ایسے اللہ نے سرزنش بھی کر دی نا اس نے ڈوب بھی جانا، پھر انہوں نے کہنا تھا، انہوں نے نہیں کہا۔ اور آگے پھر اللہ نے کہا کہ بھی اب اے نوح علیہ السلام بیٹھ جاؤ۔ آگے اللہ نے پھر کہا تلک من انباء الغیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ کو بھی اس سے پہلے پتہ نہیں تھا نہ ہی آپ کی قوم کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی غیب کی خبروں کا پتہ نہیں تھا جب تک کہ اللہ بتلا نہیں دیتا تھا۔ وگرنہ اگر اب کئی بھائی اصرار کرتے ہیں نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ جانتے تھے، او بھائی اگر جانتے ہوتے تو پھر سارا معاملہ ہی ٹھیک ہو جاتا، پھر کیا پریشانی تھی؟ ایک مہینہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی رہی اور معاملہ واضح نہیں ہو رہا تھا، آپ انتہائی پریشان رہے۔ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو 70 قراء جن کو وہ دھوکے کے ساتھ لے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے شہید کر دیا تھا وہاں پہ جا کے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بھیجنا تھا آپ نے؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں۔ کوئی نبی یا جلیل القدر فرشتہ حتیٰ کہ جبریل بھی غیب نہیں جانتا، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے۔ اللہ کا علم اور اللہ کے علم کے مقابلے میں فرشتے، جن، انسان، کل کائنات کا علم جو ہے وہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے صرف، باقی سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو علم غیب اللہ جان۔
آگے پھر اللہ نے جناب ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا. کہتے ہیں جب نافرمانی کی تو اللہ نے قحط سالی تھوڑی مسلط کی. بڑے موٹے تازے اور جناب لمبے تڑنگے تھے تو تھوڑا سا کمزور ہونے لگے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے دھول اور یہ اڑنے لگی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو استغفار کرو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں بھی برسائے گا اور اللہ تمہاری قوت میں بھی اضافہ کر دے گا جس طرح پہلے تھے مجرم. آگے سے وہ بدبخت کہنے لگے اے ہود جاؤ جاؤ, ہم آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والے, تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں تجھے ہمارے جو معبود ہیں نا انہوں نے آپ کو دیوانہ کر دیا ہے, پاگل کر دیا ہے. استغفر اللہ. نوح علیہ السلام یہ جو آپ بہ کی باتیں کر رہے ہو نا, یہ پتہ کیا ہے, یہ ہمارے معبودوں کا تم پر اثر ہے, ہمارے جو بت ہیں ان کا آپ پر کیا ہے اثر. انہوں نے کہا جاؤ جا کے کام کرو, پھر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں, تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ جن کو شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں. سارے مل کے آ جاؤ اور جو میرا کرنا ہے کر لو, میں اپنے رب پر بھروسہ کر بیٹھا ہوں. اکیلا بندہ ساری قوم کو اللہ اکبر چیلنج کرتا ہے, لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ جناب ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھیں. پھر اللہ نے کہا پھر عذاب آیا, پھر ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بچے, باقی سب کو عذاب نے پکڑ لیے. آگے جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے. اللہ نے ان کو زمین کے اندر پھر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آباد فرمایا اور ان کو بھی بڑی قوتیں طاقتوں سے نوازا. تو وہ جناب ہود کو جب انہوں نے دعوت دی ایک اللہ کی, کہنے لگے یار ہود تو بڑا سمجھدار تھا, عقل مند تھا, قوم تو ساری آپ پر بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھی کہ تو کوئی اچھے کام کرے گا معاشرے کے لیے, جناب قوم کے لیے کوئی ہنر, کوئی خیر, کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. تو آ گیا ہے ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنے کے لیے. یعنی وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بڑا ظاہر ہے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی صدق و امانت, اچھا اخلاق اور ان کے معاملات وہ اعلیٰ ہوتے ہیں. تو کہنے لگے ہم تو بڑے آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے, تو جناب مولوی بن گئے ہیں, تو ہمیں الٹی دعوت دینے شروع کر دیا. میں کہا دیکھو یار یہ اللہ کا کام ہے, اللہ نے مجھے نشانی دے کر بھیجا ہے, تو آپ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سارے معاملات درست کر دے گا. بہرحال انہوں نے ایسے, وہ بدبخت تھے, سرکش تھے, انہوں نے وہ اللہ کی نشانی جو اونٹنی کی صورت میں تھی, وہ بہت بڑی اونٹنی تھی, کیونکہ پتہ چلتا ہے وہ اللہ نے بیان تو نہیں فرمائی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اتنا پتہ ہے اونٹنی کے بعد باری مقرر ہو گئی تھی. ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی وہ کنویں سے, اور ایک دن ساری قوم والے پیتے تھے. اب اونٹنی پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی جو ایک دن سارا ہی پانی وہ ان کی پی جائے. انہوں نے کہا لو جی یہ اونٹنی تو مصیبت بن گئی. تو فرمایا اس کو ہاتھ نہ لگانا, ہاتھ لگاؤ گے تو عذاب نے آ جانا ہے. اس نے کہا دیکھی جائے گی, یہ تو ہمارا جناب معاملہ خراب کر رہی. اور ایک قدار بن صالف تھا بدماش, اللہ کا باغی سرغنہ جو تھا ان کا, اس نے اونٹنی کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور اونٹنی کو مار دیا. تو جناب ہود علیہ السلام نے کہا اب 3 دن ہیں تمہارے پاس, موجیں کر لو, اس کے بعد عذاب آنے والا ہے. اللہ اکبر. پھر عذاب آ گیا اور جناب ہود کے ساتھ جو مومن تھے وہ بچے, باقی سب کو چیخ نے پکڑا اور وہ سارے کے سارے اوندے منہ اس طرح گھٹنوں کے بال اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے. ایسے تھا جس طرح کبھی یہاں رہے ہی نہیں تھے, اللہ کے باغی نافرمان. اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے خوشخبری لے کر, بڑا بوڑھے تھے, بڑھاپے میں آئے اور سلام کہا. جناب ابراہیم وہ بندوں کی شکل میں آئے, تو جناب ابراہیم نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ پیش کر دیا. تو دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھ رہے, کھا نہیں رہے, بڑے پریشان ہوئے, کیونکہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ جو کھانا اس کو پیش کیا جائے, مہمان آئے اور نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بری نظر سے برے ارادے سے آیا ہے. تو پریشان ہو گئی. جب انہوں نے اس کے خوف کو محسوس کیا تو کہنے لگے پریشان نہ ہو, ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہو, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. رسول کا مطلب پیغام رساں. تو ہم آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں, اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور بیٹے کے بعد اللہ پوتا بھی دے گا. اللہ 2 خوشخبری. بوڑھے تھے اور ہماری ماں سارہ وہ بھی بوڑھی تھی, انہوں نے تعجب سے اپنے چہرے پر جو ہے نا وہ ہاتھ مارا, علیدو وانا عجوز,
اس بڑھاپے میں بچہ جنم دوں گی؟ جو کہا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہاں یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اللہ جب مرضی چاہے وہ بغیر ماں باپ کے بھی دے سکتا ہے، اسے کون سا مسئلہ ہے۔ بہرحال تو جب وہ ان کی پریشانی دور ہوئی، خوشخبری ملی، تو میں اب آگے کدھر جانا ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، قوم لوط کی طرف، ان کو ہلاک، تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم بڑے نرم دل تھے، بڑے ہی نرم دل تھے۔ ان کو جب انہوں نے کہا نا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں قوم لوط کو، کہنے لگے ان میں تو لوط موجود ہیں، نیک لوگ تو موجود ہیں مسلمان، تو کہنے لگے ابراہیم، اللہ نے کہا ابراہیم بس اب اس بارے میں آپ کوئی سفارشیں نہ کرو، اس بارے میں آپ کوئی بات نہ کرو، اب عذاب ان پر آ کے ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر سیدھے جناب لوط علیہ السلام کے پاس گئے، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ فعل کرتی تھی جو اس سے پہلے کسی نے فعل بد کیا نہیں تھا، العیاذ باللہ۔ ان کی فطرتیں مسخ ہو گئی تھیں، وہ اصل کو چھوڑ کر وہ ان کی فطرتیں مسخ ہو گئی تھیں، وہ غلط راستے کو اختیار، مردوں کے پاس جا کر اپنی شہوت کو پورا کرنے شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ تو فرشتے انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں ان کے لیے بطور آزمائش اور امتحان کے آئے اور جناب لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب جناب لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے، لوط علیہ السلام بھی فرشتوں کو دیکھ کر بڑے ہی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بڑا مسئلہ ہے، میں ان مہمان ہیں میرے، مہمانوں کی میں کیسے حفاظت کر سکوں گا جب کہ قوم جو ہے وہ ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں واللہ وہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ان کی بے بسی، جب انہوں نے اپنی بے بسی کو ظاہر کیا تو ان کی وجہ سے اللہ کہتا ہے سی بہم وضاق بہم ذرعا، کہ تنگ دل ہو گئے اور انتہائی ان کی وجہ سے مغموم ہوئے، اور کہا یہ بڑا ہی سخت دن ہے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے نا کہ کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے، ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہ ہو اور مسلسل اس پریشانی جو ہے نا وہ اس کے اندر بندہ مبتلا رہے، وہ صورتحال۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ ان کے پاس تھے، قوم کو پتہ چلا، ظالموں کو، باغیوں کو، نافرمانوں کو، فطرت مسخ جو لوگ تھے وہ دوڑے ہوئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہرعون، ایسے تھے جس طرح پیچھے دھکیل کے ان کو جو ہے نا لایا جا رہا تھا۔ تو آ کر بدبخت کہتے ہیں اے لوط اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر۔ وقت کا رسول اور نبی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اب بھائیوں کو بھی سمجھائیں، اللہ کرے قرآن کی سمجھ لگ جائے۔ وقت کا نبی ہے اور فرشتے جو مہمان ہیں بندوں کی صورت میں، ان کی وجہ سے پریشان ہے، اور جب وہ آئے ہیں قوم والے انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اللہ نے ان کو مردوں کی شہوت کے لیے رکھا ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور میرے مہمانوں کے بارے میں تو مجھے رسوا نہ کرو۔ آگے کہتے الیس منکم رجل الرشید، ایک بندہ بھی عقل مند نہیں ہے تم میں، ایک بندہ بھی پوری قوم میں کوئی دنا نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے جو تمہیں سمجھا سکے، اتنی عقل تمہاری مسخ ہو چکی ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگے اے لوط تو جانتا ہے ہمارا عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انتہائی پریشان ہو گئے۔ پتہ کیا کہا؟ کہتے کاش کہ میرے پاس کوئی قوت طاقت ہوتی، کوئی مضبوط سہارا ہوتا، میں تمہارا مقابلہ کرتا، میں اکیلا ہوں، میں تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ کتنی بے بسی۔ اب اس نبی کو بھی، لوط علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ وہ کیا سمجھے ہوئے تھے؟ یہ بندے ہیں، یہ نوجوان لڑکے ہیں، بس۔ کون؟ فرشتے۔ ادھر تو کہتے ہیں جی حضرت صاحب کی کتی کو بھی علم ہے، حضرت صاحب کی بلی بھی علم جانتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں ہے ظالم قرآن پڑھاتے نہیں ہیں، ان کو سکھاتے نہیں ہیں دین۔ اور یہ بلی جناب ان کی تھی، حضرت صاحب وہ بھی سب کو جانتی تھی، وہ فلاں بھی جانتی تھی، فلاں۔ یہ نبی ہے وقت کا، جس کے پاس وحی آتی ہے، اس کے پاس فرشتے آئے ہوئے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہتے ہیں بے بسی کے ساتھ؟ کاش کہ قوت طاقت ہوتی، کہ میں مضبوط سہارا میرے پاس ہوتا، میں دفاع ہی کر سکتا۔ اب جائے وہ، جب انہوں نے ان کی بے حد درجے کی، انتہا درجے کی بے بسی کو دیکھا فرشتوں نے، تو پھر انہیں تسلی دی، فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول
اور یعنی فرشتے ہیں، پیغام رساں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال وہ فطرت ان کی مسک تھی، وہ دیواریں پھلانگ کے جناب آگے جب داخل ہوتے ہیں تو جناب وہ قرآن میں دوسری جگہ مقام ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو انہوں نے پر مارا اور ان کی آنکھوں کو اس نے مسح کر دیا، وہ اندھے ہو گئے۔ اللہ نے کہا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اب اللہ نے کہا فرشتوں نے جناب لوط علیہ السلام کو کہا پریشان نہ ہو، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اور جناب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ میں سارے گھر والوں کو لے جاؤ سوائے اپنی بیوی کو، اس کو بھی یہ عذاب پہنچنا ہے۔ تو میں راتوں رات نکل جاؤ، صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آ جائے گا۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان، تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ صبح یعنی ابھی کیوں نہیں عذاب؟ انہوں نے کہا صبح قریب نہیں ہے، بس اب آ گیا ٹائم ان کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب پھر صبح ہوئی تو نیچے والا حصہ اس بستی کا، یہ صدوم کی بستیاں آج کل اس میں اردن کے جو ساحلی علاقہ ہے نا، جس کو بحر مردار کہتے ہیں یا بحر میت کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ یہاں پہ تھا۔ اللہ نے نیچے والا حصہ اس کو اٹھایا اور اوپر لے گیا اللہ جل جلالہ۔ کتنا لے گیا؟ بعض روایات میں آتا ہے واللہ اعلم من صحت، کہ اتنا اوپر اللہ وہ فرشتوں نے جناب لوط علیہ السلام جناب جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اٹھایا اپنے پر کے ایک کنارے پر، جبکہ ان کے 600 پر ہیں۔ اتنی قوت و طاقتوں والا وہ اکیلا جبریل ہے، اللہ نے پیدا ایک پر کے ایک کنارے پر وہ سارے ملک کو انہوں نے اٹھایا اور اس کو آخری پہلا جو آسمان ہے آسمان دنیا وہاں تک لے گئے۔ پہلے آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، ادھر سے پھر نیچے اس طرح پٹک کے الٹا کر کے نیچے پھینک دیا، اوپر سے پھر پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، پتھروں کی بارش، سجیل منضود تہ بتہ مسومتاً، ہر ایک کا نشان لگا ہوتا، جس پتھر پر جس کا نشان تھا وہی پتھر اس ظالم کو لگتا تھا۔ اللہ نے کہا ظالموں سے کوئی بعید بات نہیں۔ آج لوگوں کی فطرت مسخ ہوگی، اللہ کے دشمن باغی اور یہود و نصارہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جناب تالیوں کی گونج میں یہ بل جو ہیں وہ پاس کیے ہوئے ہیں کہ جناب لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور زنا کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ زنا کر سکتی ہے، شادیاں کر سکتی ہیں، اور مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے۔ کچھ شکیں رکھ کے ان ظالموں نے بھی ان کی یہود و نصارہ کی اتباع میں، ان کی تقلید میں یہ سارا کچھ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، العیاذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے ظالموں سے کوئی دور بات نہیں ہے۔ آگے پھر جناب شعیب علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا اپنی قوم کو، ایک تو اللہ کی عبادت، اس کے بعد میں اور ناپ اور تول کرنا، یہ ان کی بڑی جو ہے نا وہ بیماری تھی، ناپ تول میں کمی۔ تو جناب شعیب نے ان کو کہا ناپ تول میں کیوں کمی کرتے ہو؟ اللہ میں نے تو دیکھتا ہوں اچھے خاصے ہو، اللہ نے نوازا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے، رزق وافر ہے، پھر ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ وافر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان کہ جب کوئی چیز دو تو جب برابر ہو جائے تھوڑا سا اور کرو، اس کو نیچے کرو، نیچے زیادہ دو تھوڑا سا، اس میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ دین تو خیر پہ کھڑا کرتا ہے۔ ان ظالموں نے ایسا، انہوں نے کہا جا اے شعیب تو کیا چاہتا ہے کہ ہم تیری وجہ سے اپنے مالوں میں اپنی منمانیاں کرنی چھوڑ دیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ جائے؟ ہر ظالم جو تھے انہوں نے یہی آباء و اجداد کی تقلید، آباء و اجداد کے نقش قدم، ہم آپ کی بات کو نہیں مانے۔ انہوں نے کہا دیکھو پاگل نہ بنو، بیوقوف نہ بنو، میری مخالفت کر کے اپنے آپ کو عذابوں کے لیے تیار نہ کرو۔ تم سے پہلے قوم لوط، ہود اور صالح اور سب قوموں پر عذاب آئے ہیں، تم بھی جو ہے نا وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے جاؤ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں لگتی، اور اگر تمہارا یہ کنبہ قبیلہ نہ ہوتا ہم آپ کو رجم کر دیتے۔ انہوں نے کہا ظالموں، یہ میرے کنبے قبیلے کی بات کرتے ہو، اللہ سے زیادہ تمہیں میرا قبیلہ عزیز ہے، اللہ جب کہ طاقت اور قوت والا ہے اس سے نہیں تم ڈرتے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر جو کر لو جو کرنا ہے، ابھی تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر ان پر بھی چیخ کا عذاب آیا، ان ظالموں کو بھی اللہ نے تہ و تہ کر دیا، کوئی بھی ان میں سے نہیں بچا۔ اللہ نے پھر فرعون کی بات کی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ بستیاں ہیں جی، یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور جب ہمارا عذاب آیا تو جن بتوں کو یہ پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام
نہیں آئے۔ اور میں اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے پھر وہ بھاگ نہیں پاتا، ایک وقت تک تو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے۔ اس پہ چلیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ کی بغاوت نہ کریں۔ ایک دن اس نے مقرر کیا ہوا ہے، جب وہ پکڑے گا پھر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم۔